اب یہ جو لفظ سیام آیا ہے اس مقام پر کہ کتب علیکم الصیام، جسے عام طور پہ ہم پھر روزہ کہتے ہیں، جس کا ترجمہ کرتے ہیں تم پہ روزے فرض کر دیے گئے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم پہ سیام فرض کیا گیا ہے۔ سیام، اب سیام کا لفظی معنی یہ رک جانے یا خود کو روک لینے کو کہتے ہیں۔ یعنی کیا معنی؟ کتب علیکم الصیام، کہ اے مومنو، اے مسلمانوں، تم پر رک جانا فرض ہے۔ سیام کا مطلب رک جاؤ، تو اللہ نے تم پر رک جانا فرض کر دیا گیا، یہ فرض ہو گیا۔ اب ظاہری معنی کے اعتبار سے کہ رک جائیں تو کس سے رک جائیں؟ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولا تو نے یہ جو کہا کہ رک جاؤ، تو رکے کس سے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ معنی کیا ہے کہ کس سے رک جائیں؟ رک جانے سے یہاں پر اللہ کا مقصود کیا ہے؟ جب یہ سیام یہ لفظ فقہا کے پاس گیا، علماء کے پاس گیا، شریعت کے پاس گیا ظاہری اعتبار سے، تو ان سے پوچھا گیا کہ بھی کس سے رک جائیں، اس سے مراد کیا ہے؟ تو علماء نے، فقہا نے کہا کہ مراد یہ ہے الامساک عن الاکل والشرب والجماع من طلوع الفجر الى غروب الشمس، کہ یعنی معنی یہ ہے کہ رک جاؤ کس سے؟ فرمانے لگے کہ اس سے رک جاؤ کہ فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے سے، پینے سے اور حق زوجیت ادا کرنے سے رک جاؤ، یہ ہے معنی سیام۔ اور اس کو خاص کر دیا رمضان کے ساتھ، یعنی جب فقہا سے پوچھا معنی تو انہوں نے اس کو خاص رمضان سے کر دیا کہ جب رمضان کا چاند نظر آ جائے تو رمضان المبارک میں کھانے پینے اور حق زوجیت ادا کرنے سے اس ایک مہینے کے لیے فجر سے لے کر غروب آفتاب رک جاؤ، اس سے مراد، سیام سے مراد یہ ہے۔ یہ جو اللہ نے کہا نا کتب علیکم الصیام، پر تم پر سیام رکنا فرض ہے، تو اس سے مراد رمضان میں کھانے پینے سے رکنا ہے، یہ شریعت نے مانا دیا۔ جب یہ بات گئی عرفاء کے پاس، جب یہ بات گئی اولیاء کے پاس، اللہ والوں کے پاس، تو انہوں نے اس کا معنی اور بتا دیا۔ انہوں نے کہا وہ معنی اپنی جگہ کہ وہ ظاہری شریعت کا معنی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ خالی رمضان کی بات نہیں ہو رہی۔ اللہ پاک کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، اے ایمان والو، یہ جو تو نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہا ہے، اور یہ جو تم نے توحید و رسالت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ جو میرے محبوب کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالا ہے، اور یہ جو تم لا الہ کے وارث بننے آئے ہو اور وا الہ کے وارث بنے ہو، اور تم نے جو توحید و رسالت کا اعلان کر دیا ہے، تو یہ خالی اعلان نہیں ہے، اب اس کے لیے پھر تم پر رکنا فرض ہے۔ کس سے؟ انہوں نے کہا الامساک عن المفطرات، نہیں خالی رمضان میں رکنا نہیں ہے۔ کس سے رک جائیں؟ فرمایا ہاں جب اللہ کا کلمہ پڑھا، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا، تو پھر ہر اس کام سے، ہر اس کلام سے، ہر اس راہ سے رک جاؤ جس سے مولا ناراض ہوتا ہے۔ انہوں نے صرف رمضان سے اس کو خاص نہیں کیا، بلکہ فرمایا جب کلمہ پڑھا ہے تو پھر قبر کی دیوار تک نفس کی پوجا سے رک جاؤ،
خواہشوں سے رک جاؤ، دنیا کی ہرس سے، لالچ سے، طمع سے رک جاؤ، بغض و عناد سے رک جاؤ، جھوٹ بولنے سے رک جاؤ، دھوکہ دینے سے رک جاؤ، اور اللہ کی نافرمانی سے رک جاؤ۔ فرما دیا کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ یہ جو ہے نا کہ تمہیں روکا ہے، کیوں روکا ہے؟ انہی پتھروں پہ چل کے آ سکتے ہو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ انہیں آگے فرمایا نا لعلکم تتقون، اس آیت کے آخر پہ کہ لعلکم تتقون، تو اس کا ظاہری معنی یہ ہوا تھا کہ تمہیں تقوی ملے۔ اور تقوی سے مراد کیا ہے؟ تقوی سے مراد یہ ہے کہ تاکہ تم پنجگانہ نمازی ہو جاؤ، تاکہ تم قرآن کی تلاوت کرنے والے ہو جاؤ، تاکہ تم حرام کھانے سے بچنے والے ہو جاؤ، بے حیائی کی راہ سے بچنے والے ہو جاؤ، اور صالحیت کا جامہ پہننے والے ہو جاؤ، تقوی والے ہو جاؤ، نیک اعمال کرنے والے ہو جاؤ۔ یہ اس کا ظاہری معنی ہے لعلکم تتقون۔ اور روحانی اور باطنی معنی جو کیا فرمایا لعلکم تتقون کا معنی یہ ہے تاکہ تم مجھے پالو، تاکہ تم مجھے پالو اور مجھ تک پہنچ جاؤ۔ اب فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ یہ جو رک جانا ہے صرف تم پہ نہیں فرض کیا، تم سے پہلی جتنی امتیں گزریں اور جتنے لوگ گزرے، اور جس نے بھی مجھے پایا اس نے خواہشوں کو چھوڑ کے پایا، اس نے نفس کی مخالفت کر کے پایا، اس نے دنیا کے ہرس، لالچ، طمع اور نفس کی پوجا کو چھوڑا تو مجھ تک پہنچا۔ تو نہ کوئی تم سے پہلے مجھ تک اس راہ کے بغیر پہنچا ہے، اور نہ اب قیامت تک کوئی پہنچے گا۔ جو مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے تو دو اکٹھی راہیں نہیں چلے گی۔ اے چمن والو، چمن میں یوں گزارا چاہیے کہ باغبان بھی خوش رہے، راضی رہے صیاد بھی، تو ایسا نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اپنی نفس، اپنی خواہشوں کو چھوڑ کر میری چاہت کو اپناؤ، یہی راہ ہے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتا ہے کہ بندے رک جا۔ کس سے؟ کتب علیکم الصیام، تم پہ رکنا فرض ہے۔ اب یہاں سے یہ بات بھی آسان ہو گئی کہ قبر کی دیوار تک کرنا کیا ہے؟ بندگی کسے کہتے ہیں؟ بندگی کیا؟ 2 جمع 2 4 کی طرح بات ہے۔ بندگی نفس کی پوجا سے آزادی کا نام ہے، خواہشوں کو پالنے سے بچ کر اللہ کی رضا پر چلنے کا نام ہے۔ اور یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ پتہ کیسے چلے گا؟ تو فرمایا ہاں حدیث قدسی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا پتہ یوں چلے گا کہ اللہ کہتا ہے بندے ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، تو دونوں چاہتیں یوں اکٹھی آ جائیں گی۔ ایک نفس کہے گا یہ کر، ایک میں کہوں گا نہیں بندے یہ نہ کر، یہ کر۔ نفس کہے گا دھوکہ دے، میں کہوں گا نہیں میری چاہت ہے دھوکہ نہ دے۔ نفس کہے گا جھوٹ بول دے، میری چاہت ہے نہیں چاہے تیرے جسم کے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں سچ کی راہ نہیں چھوڑ۔ نفس کہے گا دنیا داروں کی غلامی کر، میں کہوں گا نہیں تو دنیا داروں کی غلامی چھوڑ مصطفیٰ کی غلامی کر۔ تو نفس کی پوجا چھوڑ، اور جب بھی تو قدم اٹھائے گا تو 2 چاہتیں آئیں گی سامنے۔ قدم اٹھانا ہوگا تو ایک ہوگی تیری چاہت، نفس رغبت دلائے گا، ایک ہوگی میری چاہت۔ جب دونوں چاہتیں سامنے آ جائیں اور ٹکراؤ آ جائے، چاہتوں میں ٹکراؤ آ جائے تو کتب علیکم الصیام، اپنی چاہت سے رک جا، میری چاہت پر جا۔ یہ معنی ہے، اپنی خواہش سے رک جا،
پھر میری خواہش پہ چل، نفس کی پوجا سے رک جا، میری پوجا کر۔ مولا رک گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ پاک کہتا ہے ہاں آپ بندے دونوں چاہتوں کا جہان آباد کرتے ہیں۔ دونوں، ہم کہتے ہیں نا مندہ سے پیار کرتے ہیں، تو پیار کس چیز کا نام ہے؟ پیار اس چیز کا نام ہے محب محبوب کی چاہت پوری کرتا ہے، اور جب چاہت میں کامل ہو جائے تو ایک مقام آتا ہے کہ پھر خود محبوب بھی محب کی چاہت پوری کرتا ہے، تو یہ مقام آتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، مستقل چاہت بن جاؤ، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ تو آپ بندے اس دنیا میں چاہتوں کا جہان آباد کریں، تم میری چاہت پوری کرتا چلا جا، اور نفس کی چاہت کو رون دے میری چاہت کے ساتھ، اور نفس کی چاہت کو ذبح کر دے میری چاہت کی چھری کے ساتھ، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ پاک کہتا ہے تو میری چاہت امر کر، میں تیری چاہت امر کر دوں گا۔ تو میری چاہت امر کر، میں تیری چاہت امر کروں گا۔ مولا کیا ہوگا؟ میں اگر تو حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑا شریف والی سرکار کی صورت میں میری چاہت امر کرے گا، اور تیرا روپ ہوگا پیر مہر علی شاہ والا، اور تو میری چاہت امر کرے گا، تو پھر میں کیا کروں گا؟ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پارٹیشن سے پہلے کوٹ مٹھن شریف کے اسٹیشن پہ کھڑے تھے، اور آپ کے ہاتھ میں تسبیح تھی، تسبیح پکڑی ہوئی تھی اور تسبیح پھینک رہے تھے۔ تو اس وقت چونکہ پارٹیشن نہیں ہوئی تھی، انتظامیہ ساری برٹش تھی، وہ کیا ان کا نام ہے، فرنگی تھے، تو وہاں فرنگی کھڑا تھا، وہ جو گارڈ ہوتے ہیں، اس نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں یہ کیا ہے، اسے تسبیح کوئی عجیب شے لگی، وہ پاس آ کے کہتا ہے بھی یہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، ہم کتب علیکم الصیام، کہ تم رک جاؤ، رکنے والے کو، روزہ رکھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ روزے دار، یہی کہتے ہیں نا کہ روزے دار، ہم ہیں روزے دار رمضان والے، یہاں بات ہے پوری زندگی والے روزے دار، تو تو روزے دار بن جا۔ تو جب وہ تھے روزے دار، انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، اب میں یوں کہوں گا مہروی نہیں، روزے دار بولا، آپ سمجھ جائیں گے نا، یا میں یوں کہوں گا صاحب سیام بولا، صاحب سیام کا معنی ہے روزہ دار بولا۔ تو اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو صاحب سیام نے کہا، اس کے کندھے پہ بندوق تھی، انہوں نے بندوق کی طرف اشارہ کر کے اس کو جواب دینے کی لیے سوال کیا، اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے بڑے تفاخر کے ساتھ کہا یہ میرا ہتھیار ہے، بندوق میں میرا ہتھیار ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب سیام بولے یہ میرا ہتھیار ہے۔ اب اس نے جب یہ دیکھا کہ یہ دانے پھینک رہا ہے ایسے کر کے، بس وہ کمپیریزن کرنے لگا کہ میں تو اس سے شوٹ کرتا ہوں، گولی مارتا ہوں، یہ کیسا ہتھیار ہے، یہ ایسے ایسے کیے جا رہا ہے۔ اس نے پوچھا تو اس سے کیا کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا تو اس سے کیا کرتا ہے؟ اس نے کندھے سے بندوق اتاری، کہا بتاؤں؟ کہا بتاؤ۔ اس نے سامنے پنچھی بیٹھا تھا، گولی ماری اور گرا دیا، کہا میں اس سے یہ کرتا ہوں، اب تو بتا کیا کرتا ہے؟ تو صاحب سیام کتب علیکم الصیام، بندے تو رک تو جا، تو رک تو جا، پھر دیکھ کیا ہوتا ہے، تو میری چاہت امر کر، پھر میں کیا کروں گا؟ اس نے کہا آپ بتائیں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کا چلو آؤ پھر ہم بھی بتاتے ہیں کیا کرتے ہیں۔ آپ گئے، آپ نے مردہ پنچھی کو یوں تسبیح مار کے کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اڑ جا، وہ پھر کر کے اڑ گیا۔ فرمایا ہم یہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک کہتا ہے بندے صاحب سیام تو بن، تو روزہ رکھ تو صحیح، تو میری چاہت امر تو کر۔ قاعدہ نہیں ہے میرا
کہ میں مرنے کے بعد کسی کو زندگی دے دوں، یہ میرا اصول نہیں ہے، مگر تو صاحب سیام بن، روزہ دار بن، تو میری چاہت امر کرتا جا، اور اگر تیری چاہت ہو گئی کہ مرنے کے بعد بھی زندگی دی جائے تو میں اپنے قاعدے بدل کر بھی تیری چاہت کو پورا کر دوں گا۔ تو صاحب سیام بن تو صحیح۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی سبحان اللہ ساری زندگی مندروں میں گزار دی، ساری زندگی، بھائی صاحب ساری زندگی مندر، کسی صاحب کتاب کی عبادت گاہ نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ یہ جو مندر ہے نا، مندر، یہ صاحب کتاب کا نہیں ہے، گرجا صاحب کتاب کا ہے۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے کہ صاحب کتاب کی عبادت کا وقت آ جائے تو اس کو اپنی مسجد کھولنے دی جا سکتی ہے، مگر جو صاحب کتاب نہیں ہے اس کے لیے نہیں۔ تو ساری زندگی مندروں میں گزار دی۔ خواجہ صاحب کی قسمت کے فتویٰ باز مولوی نہیں تھے، ورنہ کہتے خواجہ مندر میں، خواجہ مندر میں۔ تو خواجہ صاحب مندر میں بیٹھے تھے، تو اب ہندوؤں کی ایک رسم ہوتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ جب لڑکی اور لڑکے کا نکاح ہو تو لڑکی کے سسرال والے شادی کے بعد وہ لڑکی کو، دلہن کو ساتھ لے کر تو مندر جاتے ہیں۔ اس کے ہاتھ میں ایک لڈوؤں کی ٹرے ہوتی ہے، مٹھائی ہوتی ہے۔ جب وہ مندر جاتے ہیں تو سارے خود باہر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اکیلی دلہن کو اندر بھیجتے ہیں مندر میں۔ اب جب وہ اندر جاتی ہے تو اندر وہ جو بت ہے، پتھر کا صنم ہے، وہ اس کے قریب جا کے تو یوں وہ جو ٹرے اس نے پکڑی ہوتی ہے وہ اس کے چہرے کے پاس جا کے یوں 7 چکر لگاتی ہے، ایسے 7 چکر لگا کے پھر اس کے اندر جو لڈو مٹھائی جو بھی پڑی ہوئی ہے اس کو اٹھا کے تو اس بت کے ہونٹوں کو یوں لگا کے پھر واپس رکھ لیتی ہے۔ ان کے مذہب میں اس کا معنی یہ ہے کہ بھگوان جی نے بھی شادی کی مٹھائی کھا لی، یہ معنی ہے۔ اب وہ دلہن آ گئی، اندر بیٹھے تھے خواجہ صاحب۔ اب خواجہ صاحب نے، کون تھا؟ صاحب سیام، کتب علیکم السیام، تم پہ رکنا فرض ہے۔ تو وہ جو رک گیا صاحب سیام تھا، سیام، وہ اندر بیٹھے تھے، خواجہ صاحب بیٹھے تھے، وہ اندر دلہن آ گئی۔ اب سنیں، جب بندے کو اللہ کا خوف نہ رہے اور مصطفیٰ کی نسبت کا حیا نہ رہے اور علم کا حیا نہ رہے اور قاعدے شریعت کا حیا نہ رہے اور اللہ کا خوف نہ رہے تو زبان تو پکڑی نہیں ہوتی کسی نے، جو چاہے کہہ دے۔ اب اکیلی دلہن، ادھر خواجہ صاحب، اور کوئی بے ایمانی کرنا چاہتا تو خواجہ صاحب کی قسمت کے کیمرے نہیں تھے، کیمرے نہیں تھے، ورنہ کوئی اکیلی دلہن اور سجی دجی اور خواجہ صاحب کی اس اینگل میں تصویر بناتا اور اگلے دن پوری قوم کو گمراہ کرنے۔ دیکھیں نا، جب تقویٰ نہ ہو، اللہ کا حیا نہ ہو، شریعت کا حیا نہ ہو، نسبت مصطفیٰ کا حیا نہ ہو اور اصول و قواعد سارے بھول جائے تو زبان تو کسی نے نہیں پکڑ رکھی، جو مرضی کہہ دے۔ تو اگلے دن پھر پن فلٹ بنا کے تو کہتا یہ ہے تمہارا خواجہ مندر میں، خواجہ مندر میں، پھر اکیلی لڑکی کے ساتھ، اکیلی لڑکی کے ساتھ بھی جو مرضی کہہ دے بندہ۔ مگر ہوا کیا، جب وہ دلہن اندر آئی، اب خواجہ صاحب دیکھ رہے تھے، اب اس نے وہ 7 چکر لگائے، آئے آئے آئے، کتب علیکم السیام، تو صاحب سیام بن تو صحیح، تو نفس کی پوجا چھوڑ تو صحیح، تو اپنی خواہشوں کی تکمیل چھوڑ کے میری خواہش پوری تو کر۔ صاحب سیام تو پر پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا، اس نے 7 چکر لگائے اور 7 چکر لگانے کے بعد لڈو اٹھایا اور اس بت کے ہونٹوں کے پاس لے گئی۔ صاحب سیام بولا، اور کھا جا،
بت سے کہا کھا جا، اس نے منہ کھول دیا، وہ کھا گیا۔ اس نے اگلا اٹھایا، میں یہ بھی کھا جا، وہ سارے کھا گیا۔ وہ باہر آئی تو پلیٹ خالی تھی۔ اس زرالیہ نے پوچھا لڈو کدھر گئے؟ کہا وہ تو بھگوان کھا گیا۔ وہ کہنے لگے بھگوان تو پتھر کا کیسے کھا گیا؟ کہا نہیں، اندر کوئی بیٹھا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے مرد مومن، اے لا الہ کے وارث، صرف رمضان میں نہیں، صاحب سیام بن، تو میری چاہت کو پورا کر، پھر کیا ہوگا؟ میں جہان پر تیرے امر کو نافذ کر دوں گا، میں کائنات پہ تیرے امر کو نافذ کر دوں گا۔ تیرے کہنے پہ بھی بت بھی کھائیں گے اور بت بھی بولیں گے، سبحان اللہ۔ اب وہ باہر آ گئی، اس نے کہا جی بھگوان کھا گیا۔ وہ بڑے حیران ہوئے، وہ جا کے اور لے آئے، ہائے ہائے اور لے آئے۔ جب اور لے آئے، اب سارے ہی اندر آ گئے۔ خواجہ صاحب صاحب سیام موج میں بیٹھا تھا، وہ موج میں بیٹھے تھے، وہ سارے اندر آ گئے۔ اس نے پھر وہی، انہوں نے کونی ماری، پھر وہی کرو، سب کچھ کیا۔ جب اس نے لڈو اٹھا کے بت کے قریب لے گئی ہونٹوں کے پاس، تو صاحب سیام بولا۔ خواجہ صاحب نے کہا آج سے موج لگ گئی، ایک ٹرے پہلے کھا لیے اور آ گئی۔ آپ نے فرمایا یہ بھی کھا جا، اس نے منہ کھول دیا۔ ہائے ہائے ہائے، بندے صاحب سیام بن۔ جب منہ کھو کے کھانا شروع ہو گیا، خواجہ صاحب نے کہا یہ ہے تمہارا خدا جو میرا حکم مانے؟ بندے صاحب سیام بن، میں تیرا حکم کائنات پہ نافذ کر دوں گا۔ تو میرا حکم اپنے 5 6 7 فٹ کے جسم پہ نافذ کر دے، تو میری چاہت اور میرا امر اس 6 7 فٹ کے جسم پہ نافذ کر، میں تیرا امر کائنات میں نافذ کر دوں گا۔ پر کر کے تو دیکھ، تو کر تو صحیح، تو ڈرتا ہے مر نہ جاؤں۔ توکل کر لے، جب تک میں نہ ماروں کوئی مار نہیں سکتا، میں نہ کھلاؤں کوئی کھلا نہیں سکتا، امر میرا مان لے۔ تو خواجہ صاحب نے کہا کہ یہ ہے تمہارا خدا جو میرا امر مانے؟ نہیں لوگو، خدا وہ ہے جس کا امر کائنات پہ چلتا ہے۔ سب نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ اب مجھے بتائیں ایک لمحے کے لیے رک کے کہ کوئی اگلے دن پمفلٹ تو چھاپ دے کہ خواجہ مندر میں اکیلی لڑکی کے ساتھ، دیکھو جی خواجہ مندر میں، یہ پمفلٹ چھاپ دے اور یہ نہ بتائے کہ ہوا کیا مندر میں، پھر ہوا کیا یہ نہ بتائیں تو بتائیں بے ایمان نہیں تو کیا ہے۔ اگر اتنی بات تو کر دے کہ وہ مندر میں، اور یہ پمفلٹ بنا کے بھی لوگوں کو گمراہ کرے کہ دیکھو لڑکی کے ساتھ، یہ بھی سب کچھ کر دے، مگر پھر مندر میں ہوا کیا وہ بتائے نہ، تو پھر بتائیں بے ایمان نہیں تو کیا ہے۔ کوئی یہ تو بتا دے کہ ڈاکٹر طاہر القادری گرجے میں، اتنا بتائے، اور ہو بھی عالم، تو پھر ہم خطرہ محسوس کرتے ہیں کہ کیا بنے گا مصطفیٰ کی امت کا اور کیا بنے گا مصطفیٰ کے دین کا، جب عالموں کا یہ حال ہو چکا ہے کہ اتنا کہہ دے کہ ڈاکٹر طاہر القادری گرجے میں، اور یہ نہ بتائے کہ گرجے میں مصطفیٰ کی اذان گونجی، گرجے میں مصطفیٰ کی نماز ہوئی، گرجے میں مصطفیٰ کا میلاد ہوا، اور 22 پادریوں نے کلمہ پڑھا مسلمان ہوئے، یہ نہ بتائے۔ اور عیسائی دنیا میں ایمان کا نور پھیلا، یہ نہ بتائے، تو پھر بتائیں آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں۔ یہ بھی حق ہے کہ
ہمارا وتیرہ بن چکا ہے کہ صاحب سیام زندہ ہو تو نہیں ماننا. اور یاد رکھ لیں جس دن یہ دنیا صاحب سیام سے خالی ہوگی اس دن قیامت آئے گی. یہ ایک نہیں ہوتا، ہر دور میں ایک نہیں ہوتا، بڑے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں. آقا نے فرمایا 500 افراد قیامت تک زمین پر ایسے میری امت میں ہر وقت رہیں گے. کیسے؟ کہ جن کے وجود کی برکت سے اللہ بارش برسائے گا، جن کے وجود کی برکت سے اللہ رزق دے گا، اور جن کے وجود کی برکت سے اللہ تعالیٰ جیسے پہلی قوموں پر گناہ کے بعد عذاب آتے تھے میری امت پر عذاب نہیں بھیجے گا. پھر آقا نے فرمایا 40 مرد اور 40 عورتیں قیامت تک شام میں ابدال رہیں گی، ابدال رہیں گی. اور پھر آقا نے فرمایا میری امت میں ہر صدی میں ایک مجدد ہوگا جو تجدید دین کرے گا، دین کا احیاء کرے گا. آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، بسم اللہ، آگے آ جائیں. ہمیں علماء کا ادب سکھایا حضور قبلہ حضور نے. یاد رکھیں سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں بیٹے 2 باتیں زندگی میں نہیں چھوڑنی. نمبر 1 سید کا ادب کرنا ہے، بس اس کا ادب کرنا ہے. اس کے ادب کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ فاطمہ کا لال ہے، بس اس کو بقیہ چھوڑ دو. بقیہ اس کا عمل ہے، اللہ جانے وہ جانے یا اس کی جد جانے. ایک یہ، اور دوسرا یہ کہ علماء کا ادب نہیں چھوڑنا. علماء چاہے مجھے گالی بھی دیں، اختلاف کریں، اگر اختلاف کریں علم کے ساتھ. مخالفت تو کسی کو اللہ کے رسول نے حق نہیں دیا. ایسے ہی یعنی یاد رکھ لیں کہ مخالفت کرنا ذاتی یہ شریعت میں حرام ہے، اور علم سے اختلاف کرنا یہ رحمت ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک کہتا ہے بندے صاحب سیام بن، کتب علیکم الصیام. تو آپ سمجھ گئے سیام کیا ہے جی؟ یہ حضور قبلہ سیدی شیخ الاسلام نے منع کیا، اور یہ صوفیہ کا معنی ہے، کوئی نیا نہیں ہوا، یہ چلتا آ رہا ہے. صوفیہ کے اللہ پھر دل کھول دیتا ہے، پھر قرآن کی اصل رموز ان پہ کھول دیتا ہے، پھر کتاب کے اصل معنی کیا ہے اس کے اندر پھر وہ جو چشمے ہیں حکمت کے، علم کے، عرفان کے، پھر دل پاک ہو تو اللہ واہ کر دیتا ہے، اللہ وہ کھول دیتا ہے. اسی طرح ایک اور بات کر لوں، دادا صاحب علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ بھی خدا کی شان ہے علامہ صاحب، خدا کی شان ہے کہ جب بھی کوئی اللہ والا آیا تو دنیا داروں نے تو مخالفت کی سو کی، ایک عالم طبقہ بھی اس کے خلاف ضرور رہا ہے. یہ مجھے نہیں پتا، یہ اللہ کی شان ہے. امام بخاری ہو گئے، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو پڑھیں. یعنی مفتی جلال الدین تھے، مفتی تھا وہ، 150 مفتیوں کی تعداد تھی، جماعت تھی پوری، جو بابا صاحب کی زندگی میں ان کا لقب بھی شیخ الاسلام تھا. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر مسعود شیخ الاسلام، انہیں بھی شیخ الاسلام کہا جاتا تھا. اور ان کو خدا جانے کس طرح ان کے نام بگاڑ کے لیتے، اور ان پر زندیق اور کفر کا فتویٰ دیتے تھے بابا فرید الدین پر. آج کی تاریخ میں آپ کے ذہن میں اب وہ مفتی کیا ہوں گے آج کی تاریخ میں؟ مگر جب وہ زندہ تھے بابا فرید الدین اور مفتی بھی زندہ تھے تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ اکیلا تھا مفتی؟ اس کے پاس دلیلیں نہیں تھیں. مگر آج کی تاریخ میں بتائیں کہ جنہوں نے ان مفتیوں کی ابتدا کی اور اللہ کے اس مرد کلندر کے خلاف رہے، تو آنے والی نسلیں آج ہم کیسے دیکھتے ہیں جی؟ بس یہ اللہ کی حکمت ہے، یہ سمجھ لیں. اسی طرح حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ لاہور میں آئے تو جتنے بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے علم والے، اس میں حضرت عبداللہ بن مبارک کا ایک قول وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں مخاطب کر کے سب کو کہ اے امت،
علماء کی سب باتیں مانیں. عالم دین ہو نا عالم دین، وہ تمہیں جو کہے وہ مانو، کیونکہ وہ قرآن و حدیث سے بات کرتا ہے. کیونکہ عالم دین آپ کو کوئی قرآن ہی بتائے گا نا، مانو، حدیث بتائے گا مانو. مگر زندہ عالم دین اگر اپنے ہی دور کے زندہ دوسرے عالم کی اگر وہ تمہیں کوئی نفرت دلائے تو خبردار وہ نہ ماننا. زندہ ہو اور زندہ دوسرے زندہ کی، ایک ہی دور کے دوسرے زندہ کی اگر تمہارے دل میں نفرت بھرنے لگے تو خبردار مخالفت کرے وہ نہ ماننا، ورنہ ممکن ہے تمہیں ایمان سے بھی جاؤ. یہ بھی ممکن ہے، چونکہ اس کے دور میں زندہ ہے نا، اس کے دور میں زندہ ہے. اسے حسد بھی ہو سکتا ہے، اسے تعصب ہو سکتا ہے، کئی باتیں ہو سکتی ہیں. یہ ایک ہی دور میں ہیں تو ایک کو اللہ نے عزت دی تو وہ آسمانوں پہ پہنچ گیا، اور یہ سب کچھ پڑھ کے بھی وہاں تک نہیں پہنچا. تو کئی باتیں ہو سکتی ہیں، ممکن ہے اس کا تعصب ہو، اس کا حسد ہو. تو وہ فرماتے ہیں اگر راہ پہ رہنا چاہتے ہو تو علماء کی ہر بات مانو، مگر زندہ عالم اگر زندہ کی مخالفت کرے وہ نہیں ماننی، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. تو داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ لاہور میں آئے تو شروع فتوے ہو گئے. اللہ کی شان، یہی اللہ کی شان شروع ہو گئے کہ یہ فلاں ہے. اور پھر اللہ معاف کرے، زندیق اور کفر سے پیچھے تو کوئی اسٹیشن ہی نہیں رکھا ہوا، ان پر بھی فتوے لگا دیے اور ان کو کافر کہنے لگے اور خدا جانے کیا کیا کہنے لگے. تو حضرت داتا صاحب نے مسجد کی بنیاد رکھی، آ کر لاہور میں مسجد کی بنیاد رکھی. تو انہوں نے جو عام مسجدوں کے محراب تھے جس میں امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں، عام جو تھے، اس سے تھوڑا سا اپنے محراب کو بائیں جانب کر دیا، تھوڑا سا. اب وہ سارے انہیں موقع مل گیا، وہ پہلے ہی موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں. یعنی ایک فسادی شخص کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ 1.5 گھنٹے کے بیان میں سے یا اس کی ساری زندگی میں سے چھوٹی سی بات تلاش کر کے پھر اس کو اچھالتا ہے. تو وہ چونکہ تاڑ میں ہوتے ہیں، تو وہ تاڑ میں تھے تو وہ دیکھا کہ داتا صاحب نے ادھر کر دیا اور لاہور میں شور مچا دیا، اس کا تو کعبہ ہی درست نہیں، جس کے تم پیچھے رہے اس کا تو کعبہ ہی درست نہیں ہے. تو حضرت داتا صاحب نے سب کو بلا لیا، ان کو بلایا، کہا میری مسجد میں آ جاؤ. تو غالباً ظہر کی نماز پڑھائی اور پڑھا کے محراب میں کھڑے ہو گئے. میں تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ کا تو کعبہ محراب ہی درست نہیں ہے. کہا ذرا نگاہ تو مارو، ذرا محراب میں دیکھو. جب محراب میں دیکھا تو سامنے طواف ہوتا کعبہ نظر آیا. کتب علیکم الصیام، بندے تو صاحب سیام بن، میں لاہور سے کعبے نہیں دکھاتا، یہ میرا طریق نہیں ہے. اور اگر تو صاحب سیام بن جائے تو میں پھر تیرے چاہت پر لاہور سے بھی کعبے دکھا دوں گا. پر بن کے تو دکھا. اب جنہوں نے دیکھا وہ مان گئے، دیکھ کے مانے تو کیا مانے. خیر یہ بھی خیر ہے، جنہوں نے دیکھا وہ مان گئے، مگر جو نہیں آئے تھے وہ نہیں مانے. یہ بھی عجیب بات ہے. تو اللہ پاک فرما رہا ہے کتب علیکم الصیام، کہ بندے صاحب سیام بن، تو میری چاہت کو اپنے 6-7 فٹ کے وجود پر نافذ کر، میں تیری چاہت کو کائنات میں نافذ کر دوں. آج چاہتوں کا آباد جہان آباد کرے. کتب علیکم الصیام، تم پہ رکنا فرض ہے. رک جا، رک جا خواہشوں سے، رک جا چاہتوں سے، رک جا نفس کی پوجا سے، رک جا میں سے، رک جا میں ہوں. سب سے بڑی جنگ اگر کوئی مجھ سے پوچھے سب سے بڑی بندگی کا مقام کیا ہے، جنگ کیا ہے، تو یاد رکھ لو 5 گانا نمازی بن جانا بھی بڑی بات نہیں. بات ہے، بڑی بات ہے.
پنجگانہ نماز کا مل جانا، مگر یاد رکھ لیں نماز تو منافق بھی پڑھتا ہے، اس لیے نماز ایمان کی علامت نہیں ہوتا۔ یہ فقہا نے لکھا، علماء نے لکھا اس پر۔ تو نماز بھی پڑھ لی، حج بھی کر لیا، روزے بھی رکھ لیے، سب کچھ کرے، مگر اندر میں نہیں مری، اندر میں نہیں مری، جنگ ہی میں کی ہے۔ کوئی مجھ سے پوچھے 70 سال کی عمر میں کرنا کیا ہے؟ ارے 2 × 2 = 4 کی طرح صرف یہ کرنا ہے، اس میں کو مارنا ہے بس۔ جو میں کو مار دیا جس نے، وہ صاحب سیام ہو گیا، اور جو میں نہ مار سکا وہ مفتی، شیخ اور پتہ نہیں کیا کیا ہو کے بھی کچھ نہ ہو سکا، کچھ نہ ہو سکا۔ تو یہ میں کو مار، اور میں کیا، سارا جھگڑا ہی میں کا، ہائے مینو۔ وہ صوفیہ کہتے ہیں میں تے ہائے ہائے مینو، ہائے مینو سیٹ نہیں دیتی، ہائے مینو تے نہیں بٹھایا، ہائے مینو ووٹ ہی نہیں دیتی، ہائے مینو 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 میں۔ وہ کہتے ہیں میں کو مار دے، سیام بن، میں کو چھوڑ دے، تو کچھ نہیں، بس تو پر آ جا، جے میں تینوں اندر جانا، باہر جانا، اندر کس نو جانا، جے تینوں اندر جانا پھر مقید قید جانا، اندر تو ہے، باہر تو ہے، سب کچھ تو ہے، سب بچ تو ہے، میں بھی تو، یہ جنگ ہے، میں بھی تو تے تو بھی تو ہے۔ جب میں تو میں بدل جائے تو بندہ بندہ بن جاتا ہے، جب میں تو میں بدلے تو بندہ بندہ بنتا ہے۔ اور میں آتی کہاں ہے زیادہ؟ جہاں علم آ جائے، جہاں فضل آ جائے، بڑا پڑ جائے، وہاں بھی میں آتی ہے۔ میں کہاں آتی ہے؟ جہاں عبادت آئے، زہد ورا آئے، وہاں بھی میں آتی ہے۔ تو کتب علیکم الصیام کا معنی یہ بنے گا، اس میں کو مار دے، تو تیرا نفس بولے بس تو، کیونکہ میں کے سارے رپھڑ ہیں۔ وہ جن کے اندر میں پلتی ہے وہ ایک لفظ نہیں سن سکتا، جن کے اندر میں پلے نا وہ ایک لفظ نہیں سن سکتا، میں اکڑتی ہے۔ اور جس کے اندر میں نہ ہو اس کو کوئی فتوے لگائے، الزام لگائے، کچھ کہتا رہے، وہ کہتا میں ہے ہی نہیں تے مینوں کی، وہ جواب ہی نہیں دیتا۔ وہ کیوں جواب نہیں دیتا؟ اس لیے وہ کہتا ہے میں ہے ہی نہیں تے مینوں کی جی۔ تو یہ بھی علامت ہوتی ہے کہ جس کی میں پل رہی ہو وہ ایک لفظ نہیں سن سکتا، اور جس نے میں کو کچل دیا ہے سارا جہان فتوے لگائے، سارا جہان گالیاں نکالے، سارا جہان عزت اچھالے، وہ کہتا ہے میں نہیں مینوں کی جی۔ ایسا وہ بولتا ہی نہیں۔ تو یہ ہے کتب علیکم الصیام۔ تو ظاہری معنی یہ ہے کہ رمضان میں 1 مہینے کے لیے بھوکا پیاسا اور حق زوجیت سے دور رہنا، یہ ہے ظاہری معنی، مگر اس کا حقیقی اور عرفانی معنی یہ ہے کہ بندے اپنی چاہت کو چھوڑ دے، یہ ہے ظاہری حقیقی معنی، اور میری چاہت کو امر کر۔ پھر کیا؟ اس لیے فرمایا الصوم لی، کہ یہ جو صاحب سیام بننا ہے نا میرے لیے بن، جنت کے لیے نہیں۔ معنی یہ ہے، صوفیہ کا معنی یہ ہے، یعنی رمضان میں روزہ رکھتے ہیں کیوں؟ جنت ملے۔ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں حوریں قصوریں ملے، اور صوفیہ کہتے نہیں الصوم لی، جنت ہو قصور اور جہنم کے خوف سے نہیں، میرے لیے سیام کر، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، پھر جزا بھی میں ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، جس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ پھر جزا بھی میں دوں گا، وہ کہتے ہیں جزا میں ہی ہوں، میرے لیے صاحب سیام بن، میں تیرا ہو جاؤں گا۔ پھر فرمایا ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں، گنے ہوئے دن ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ جب یہ ظاہری معنی کے اعتبار سے فقہا کے پاس گیا
تو انہوں نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ 29 یا 30 رمضان کے، 29 یا 30، یعنی کیا معنی کہ اگر 29 ہو گئے اور تمہیں اب آ جائے اور چاند دیکھنے کی تمہارے اندر سکت نہ رہے، بادل چھا گئے، تو ایام معدودہ تعداد پوری کرو، اور وہ تعداد کیا ہے؟ 30واں رکھ لو۔ کیا کرو؟ پھر اگلا رکھ لو، کیونکہ تمہیں چاند نظر نہیں آیا، تم تعداد پوری کر لو۔ تو اس سے مراد یہ ہے گنتی کے دن ہے۔ یہ ہو گیا ظاہری معنی۔ حضور سید قبلہ حضور نے جو معنی کیا وہ یہ معنی رد نہیں کیا، یہ معنی اپنی جگہ قائم ہوتا ہے، یہ ٹکراتے ٹکروتے نہیں ہیں، یاد رکھنے، معنی ٹکراتے نہیں ہیں، وہ روحانی معنی ہیں، یہ ظاہری معنی ہیں۔ تو کہتے ہیں روحانی معنی صوفیہ نے کیا کیا؟ ایام معدودات، کہ گنتی کے دن ہے، تعداد پوری ہوگی، تو مراد کیا ہے؟ بندے تیری زندگی کے دن گنے چنے ہیں، تیری سانسیں بھی کیلکولیٹڈ ہیں، تو کس لمحے کہاں قدم رکھے گا یہ بھی لکھا ہوا ہے، یہ بھی کیلکولیٹڈ ہے، تو کہاں سے کیا کھائے گا یہ بھی کیلکولیٹڈ ہے۔ تیری زندگی کے دن گنتی کے ہیں، پورے ہو کے رہیں گے، تعداد پوری ہوگی، اس کی بھی پوری ہوگی جو نفس کی پوجا کر کے مر جائے گا، تعداد زندگی کی اس کی بھی پوری ہوگی، اور تعداد اس کی بھی پوری ہوگی جو صاحب صیام ہو جائے گا۔ پرواز ہے دونوں کی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور شاہین کا جہاں اور۔ یہ جو میں نے گنتی تمہارے دن سال سانسیں ایام معدودات کیلکولیٹڈ گنتی کی ہیں، بندے چاہے نفس کی پوجا کر لے تعداد تب بھی پوری ہوگی، اور چاہے میری پوجا کر لے تعداد تب بھی پوری ہوگی۔ نہ ایک لمحہ پہلے موت آئے گی، نہ ایک لمحہ آگے جائے گی، نہ ایک لمحہ آگے جائے گی، زندگی پوری ہو کے رہے گی، چاہے اپنے نفس کی بندگی میں گزار دے، دنیا کی حرص میں گزار دے، دنیا کی لالچ میں گزار دے، دنیا داروں کے دروازوں پر کتے کی طرح تم ہلاتے گزار دے، چاہے میرا بندہ بن کے گزار دے، اور چاہے صاحب سیام بن کے گزار دے، گنتی پوری ہوگی۔ پھر فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر، اس کا ظاہری معنی یہ ہے کہ اگر رمضان کے روزے ہوں، رمضان ہو تو تم میں کوئی مریض ہو جائے، روزہ نہ رکھ سکے، او علی سفر، یا مسافر ہو، اس نے سفر کرنا ہو، اور وہ حد شرعی جو ہے سفر کی وہی 91-92 کلومیٹر جو بنتے ہیں، وہ اگر اتنا سفر تم نے کرنا ہو تو کیا فرمایا؟ فعدۃ من ایام اخر، یعنی پھر تم روزہ چھوڑ دو رمضان کا، یہ ظاہری معنی ہے۔ اور پھر وہ جو روزہ رمضان میں چھوڑا ہے فعدۃ من ایام اخر، وہ دوسرے دنوں میں اگلا رمضان آنے سے پہلے اس کی تعداد پوری کر لیں، یہ معنی ہوا ظاہری۔ پھر آگے فرمایا وعلی الذین یطیقون، ایک ہے مریض ہو گیا، ایک ہے مسافر ہو گیا، ایک تیسری حالت ہے، وہ کیا کہ ایسا مریض ہو گیا کہ شفا کی بعد میں کوئی امید ہی نہ رہی، یا ایسا شیخ کبیر بوڑھا ہو گیا کہ اس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں رہی، اس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں رہی، تو اس کو فرمایا فدیہ، وہ فدیہ دے دے۔ اور فدیہ کیا ہے؟ طعام مسکین، مسکین کو کھانا کھلائے، یہ ظاہری معنی ہو گئے۔ باطنی کیا ہے؟ فمن کان منکم مریضا، پھر اگر تیری حالت صیام پر چلنے والی نہیں رہی، دنیا، حرص، لالچ، جھوٹ، دھوکہ بول بول کے اندر پک گیا ہے، اب مریض ہے کہ چل نہیں سکتا، اب مریض ہے کہ نفس کی پوجا چھوڑ نہیں سکتا، اب مریض ہے کہ نفس کو چھوڑ نہیں سکتا، دنیا کو چھوڑ نہیں سکتا، اور میری چاہت کو امر نہیں کر سکتا، اس حالت کو مریض کہا۔ صوفیہ نے کہا اگر تو ایسا مریض ہے کہ تو داتا گنج بخش کی طرح، خواجہ معین الدین چشتی کی طرح، حضرت صابر کلیہ کی طرح اگر تو چل نہیں سکتا تو اس حالت کو مریض کہا۔
تو میں کوئی بات نہیں، او علی سفرن، تو سفر سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ مسافر بنا رہے، چلنا شروع کر دے۔ کیا ہوگا؟ کبھی نفس غالب آئے گا، کبھی میں غالب، میری چاہت غالب آئے گی، مگر جنگ جاری رکھ، جنگ جاری رکھ، سچائی کی راہ پہ چل، نفس کے ساتھ لڑنا شروع کر دے، مسافر بن جا اس راہ کا، یعنی سلوک کی راہ پہ چل، دنیا کو چھوڑنے کی راہ پہ چل، چلتا رہ۔ ہوگا کیا؟ کبھی نفس کا غلبہ ہوگا، کبھی میری چاہت کا غلبہ ہوگا، کبھی تیری چاہت کا غلبہ ہوگا، کبھی میری چاہت کا غلبہ ہوگا، مگر چلتا رہ۔ فعدۃ من ایام اخر، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ کچھ وہ دن کہ جس میں طبیعت میری طرف مائل ہوگی، میری طرف، نماز میں دل لگے گا، میری محبت میں دل لگے گا، میری چاہت میں دل لگے گا، کبھی سچائی کی طرف ڈٹ جائے گا، کبھی وہ غالب آئے گا، اور کبھی کمزور جو ہے، مریض ہے، کبھی نفس غالب آئے گا، کبھی تو غالب آئے گا، مگر فرمایا نہیں، اس مسافر بن جا، گھر نہیں بیٹھنا، نا امید نہیں ہونا، سفر کرتا رہے۔ اور اگر تو اٹھ نہیں سکتا اور تیری حالت یہ ہو گئی ہے کہ داتا صاحب کے قصے سنے تو نفس چاہتا ہے میں ایسا ہوتا، غوث پاک کو سنا تو جی چاہتا ہے ایسا ہوتا، یہ اس بیمار کی طرح ہے۔ بھئی بیمار جب چارپائی پہ پڑا ہو اور اٹھ نہ سکے بیماری سے، تو جب تندرست کو دیکھتا ہے تو چاہت ہوتی ہے کاش میں بھی ایسا ہوتا، ہوتی ہے نا؟ تو فرمایا اگر تو ایسا کمزور ہو گیا ہے کہ دنیا، حرص، لالچ، طمع، محبت تیرے دل پہ ایسی غالب آ گئی ہے کہ تو کمزور ہو کے گر پڑا ہے، اٹھ ہی نہیں سکتا، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ، اتنا کمزور ہو گیا کہ طاقت نہیں رہی، تو گھبرانا، جب تک موت کا فرشتہ نہیں آتا گھبرانا، ابھی زندگی باقی ہے،